السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا 1 بج رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، کروٹ بدل کر اندھیرے میں فون سنا۔ ہیلو، آگے سے آواز گونجنے لگی۔ میڈم جلدی ہسپتال آ جائیں، ایک ایمرجنسی پیشنٹ آیا ہوا ہے، آپ کو جلدی ہسپتال آنا ہوگا۔ ڈاکٹر اروبا نے فون بند کیا، بال سنوارنے لگی۔ یار، آدھی رات کو بھی سکون نہیں۔ ڈرائیور کو کال کی، گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے۔ بیگ اٹھایا، ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی، میڈم جلدی آئیں، مریض کی حالت کافی خراب ہے۔ وہ ہسپتال ڈاکٹر اروبا کا تھا۔ اروبا جلدی سے آپریشن تھیٹر میں گئی، دیکھا سامنے اسٹریچر پہ اس کا کزن مروت پڑا ہوا ہے۔ اروبا دیکھ کر گھبرا گئی، بہت خون بہہ چکا ہے۔ اس کا پاگل، اس نے اب ایسا کیوں کیا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ دل کی دھڑکن جیسے رک چکی تھی اس کی۔ اروبا اس کا ٹریٹمنٹ کرتی رہی، شادی رات اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ پھر اسپتال میں رکی، تھک چکی تھی۔ بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی، بڑی گاڑی، گھر، پیسہ، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ لیکن ایک منچلا سا لڑکا جو کزن تھا ڈاکٹر اروبا کا، وہ جان نچھاور کرتا تھا اس پہ، وہ محبت کرتا تھا، وہ بہت پیار کرتا۔ لیکن دکھ یہ تھا کہ وہ یک طرفہ ایک محبت تھی۔ جتنی محبت مروت کرتا تھا اروبا سے، شاید اس سے زیادہ نفرت اروبا مروت سے کرتی تھی۔ ہسپتال مروت کے ماما بابا، اروبا کے ماما بابا بھی موجود تھے۔ سب غصے سے دیکھ رہے تھے مروت کی طرف۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ مروت کیوں نس کاٹ لی تم نے اپنی؟ مروت خاموش تھا۔ ماں رونے لگے، مروت کیوں اپنے ماں کا دل جلاتا ہے؟ تو رات بھر ہم کتنے پریشان تھے، تم خودکشی کر کے یہاں لیٹے ہوئے ہو۔ اروبا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مروت نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ ماں، اروبا نہ ہوتی تو مر جاتا نا میں۔ لیکن سچ تو یہ ہے اروبا کے بنا مجھے جینا بھی نہیں ہے۔ اروبا کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مروت، تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تم کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو اس سے شادی کرنے کی؟ وہ نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ مروت مسکرانے لگا۔ پھر خالہ مجھے مرنے دینا، خود درد دیتی ہے، پھر مجھے خود بچا لیتی ہے۔ اروبا نے ایک بار بھی حال نہ پوچھا مروت کا۔ مروت ان کے گھر چلا گیا۔ اروبا، کیوں اتنا نفرت دکھاتی ہو؟ ایسا کیا نہیں ہے مجھ میں جو تم کسی اور میں تلاش کرتی ہو؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، خدا کی قسم بہت زیادہ پیار۔ جانتی ہوں میں بے ہوش تھا، موت سے لڑ رہا تھا، پھر بھی میں تم کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن مجھے تمہاری سانسیں محسوس ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا، تمہارے دل میں میرے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ اروبا نے غصے سے نفرت بھرے لہجے میں مروت کو دیکھا۔ مروت، میری جان چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے۔ آج جاتے ہو منہ اٹھا کر، تمہاری ماں کا خیال نہ ہوتا تو قسم خدا کی تم کو خود زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیتی۔ اپنی شکل دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو تم میرے ہمسفر بنو گے؟ تم سے خوبصورت میرے ہسپتال میں صفائی کرنے والا ہے۔ بہت بے عزت کیا اروبا نے مروت کو۔ مروت کی انا کا سوال تھا، اب وہ جتنی محبت کرتا تھا شاید اب نفرت ہونے لگی۔ اسے کس نامراد نے محبت کر بیٹھا ہوں؟ وہ اپنی محبت کو ذلیل بنا کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، مروت کی ماں بہت خوش تھی۔ مروت کی ماں، اروبا کی ماں، دونوں بہنیں تھیں، خالہ زاد تھے دونوں۔ مروت نے ماں سے خوشی کی وجہ پوچھی تو ماں مسکرانے لگی۔ چلو جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ، خالہ کے گھر جانا ہے تمہارے۔ مروت خیریت سے پوچھنے لگا، ماما خیر سے جانا ہے نا؟ ماں الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، وہ اروبا کا رشتہ آج پکا ہو رہا ہے نا؟ ماشاء لڑکا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جب محبت کسی اور کی ہو جائے اور ہم بے بس دیکھتے رہیں تو وہ درد صرف ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ مروت نے مسکراتے ہوئے ایک آنسو کا طوفان روک لیا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا، لڑکا بہت جلد پاکستان آنے والا ہے، بس آتے ہی شادی کر دیں گے۔ سب بہت خوش تھے۔ لڑکے نے سب سے ویڈیو کال پہ بات کی، بہت خوبصورت ماڈرن سا لڑکا، جیسے کوئی راج کمار ہو۔ اروبا بھی بہت خوش تھی، وہاں سب خوش تھے۔ مروت رو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا وہ اب کبھی اروبا کو نہیں سوچے گا۔ اس نے چند دنوں میں ہی اپنا ویزا لگوایا، دبئی چلا گیا، وہاں جاب کرنے لگا۔ بھول گیا کوئی اروبا تھی جسے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اروبا کا ہونے والا ہمسفر بس اگلے چند دنوں میں پاکستان آنے والا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن خدا کو یہاں کچھ اور منظور تھا۔ رات کو کھانا کھا کر اروبا سوئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اروبا زور زور سے رونے لگ گئی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ خدا جانے اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے میڈیسن بھی لی درد کی، خود ڈاکٹر تھی، اپنے مطابق سب کچھ لے کے دیکھ لیا، لیکن درد کم نہ ہو رہا تھا۔ اچانک سے اس کو دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ ماں، بابا، بھائی سب دوڑے چلے آئے۔ اروبا کیا ہوا؟ وہ ہاتھ گھماتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ماں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ماں حیرانگی سے، میری بچی کیا مطلب دکھائی نہیں دے رہا؟ ماں، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے،
جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ عروبہ کو دکھائی دینا بند ہو گیا؟ سر درد کی وجہ سے کیا ہو سکتی تھی؟ سر درد تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا لیکن دکھائی دینا بند ہو گیا۔ عروبہ کو بھی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا آخر ہوا کیا ہے۔ کل کی بات ہے، سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک تھا، شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ہر ڈاکٹر کو مل لیے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب رپورٹس ٹھیک ہے اور پھر یہ بات لڑکے والوں کو بھی پتہ چلی کہ ہونے والے ہمسفر کو بتایا۔ وہ بھی حیران تھا، یہ آخر ہے کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی وجہ تو دکھائی دینا بند ہو جائے۔ کچھ مہینے تک عروبہ کو لے کر بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے لیکن علاج ممکن نہیں تھا، اور امریکہ والے نے، ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے رشتہ توڑ دیا۔ جو ڈاکٹر عروبہ لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی آج خود لا علاج ہے، خود کسی کی محتاج ہے، ہسپتال کسی دوسرے ڈاکٹر کو دے دیا۔ عروبہ بہت روتی، یا اللہ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ مجھ سے اتنی بڑی سزا مل گئی۔ عروبہ کی زندگی بے رنگ ہو گئی۔ وہ جو شادی کی خوشیاں منانے والی تھی آج رو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 4 سال گزر گئے۔ عروبہ کے بھائی کی شادی ہو گئی، بھابھی بھی آ گئی۔ ماں اور بابا ان 4 سالوں میں بچھڑ گئے تھے۔ قیامت پہ قیامت گزری تھی۔ ڈاکٹر عروبہ اب لاچار بے بس تھی۔ بھابھی منہ نہ لگاتی تھی، بھائی بوجھ سمجھتا تھا۔ گھر میں ایک کونے میں پڑے ہوئے، حالت بری تھی، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے ہیں، برا حال تھا، دیکھ کر روح تک کانپ جاتی تھی۔ وہ حسین لڑکی جو کبھی قابل تھی، ذہین تھی، جو کبھی مسیحا تھی، وہ آج اس حالت میں۔ سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ اس کے اپنے سگے بھائی نے گھر اور جائیداد بیوی کے کہنے پہ اپنے نام لگوا لی۔ عروبہ بہت روتی، وہ خاموش آواز میں آہیں بھرا کرتی تھی، تڑپا کرتی۔ وہ شاید کہ اب مر جانا چاہتی تھی۔ مروت کو اس کی ماں نے بہت بات بتایا تھا، عروبہ بیچاری اب بہت بری ہے، ہم نے اسے گھر بھی لانا چاہا لیکن اس کا بھائی جھگڑا کرتا ہے۔ مروت اگنور کر دیتا کیونکہ اس نے عروبہ کی حالت دیکھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ 5 سال بعد واپس لوٹ آیا، ماں سے ملا، ماں کے لیے سونے کے کنگن لایا تھا، بابا کے لیے مہنگی پرفیوم اور بہت سارے گفٹ۔ ماں 5 سال بعد مروت سے ملی تھی لیکن دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ مروت نے ماں سے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے بات ٹال دی۔ کچھ دن بعد مروت ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ماں میرے لیے کوئی لڑکی دیکھو، شادی کر کے اب واپس جاؤں گا۔ ماں بہت خوش ہوئی، ٹھیک ہے پتر، چلو ہم بھی اب خوشیاں دیکھ لیں گے۔ رشتہ دیکھنے لگے۔ مروت اب کامیاب انسان تھا۔ 5 سال اس نے محنت سے بہت کچھ بنا لیا تھا، بڑا گھر، گاڑی، اچھا مستقبل۔ اس کے خالہ کے بڑے بیٹے نے فون کیا، یعنی عروبہ کے بھائی نے، جناب پاکستان آئے ہو اور کوئی لفٹ نہیں، خیریت ہے نا؟ مروت مسکرانے لگا، جناب کل آتا ہوں نا تیرے گھر۔ دوسرے دن مروت ماڈرن بن کر ہیرو بنا ہوا ان کے گھر گیا۔ کزن کے 2 بیٹے بھی تھے۔ کزن نے اپنے بیٹوں کو بتایا، چاچو ہے تم لوگوں کا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، گپ شپ کی، سب باتیں کر رہے تھے۔ مروت نے بھی عروبہ کے بارے میں پوچھا، نہ ہی اس کے بھائی نے بتایا۔ کزن کو کال آئی، وہ باہر چلا گیا۔ بھابھی کچن میں چلی گئی۔ مروت گھر دیکھتا رہا، خیال آیا عروبہ کا کمرہ دیکھوں۔ کمرے میں داخل ہوا، عروبہ کروٹ بدل کر سو رہی تھی۔ مروت کا دل جیسے کھینچا جا رہا ہو اس کی طرف، جیسے عروبہ کی صدائیں اس کے قدم شیل پڑ رہی ہوں۔ مروت پاس گیا، عروبہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عروبہ نے مروت کی طرف کروٹ بدلی۔ مروت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، بال منڈوا دیے تھے، اس کے سر پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، برا حال تھا۔ عروبہ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموش تھی۔ مروت کا دل پھٹ گیا۔ عروبہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، دھیمی آواز میں بولا، عروبہ یہ کیا ہو گیا؟ عروبہ منہ پھیر لیا، آنسو جھولی میں گرنے لگے۔ عروبہ نے مروت کا ہاتھ پکڑا، مروت تم آ گئے، کہاں تھے اب تک؟ دیکھو نا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں، سب بدل گئے، سب چھوڑ گئے۔ وہ رو رہی تھی، پھر اچانک سے بولی، اچھا کیسے دل کیا پاکستان آنے کو؟ شادی کرنے آئے ہو نا، مجھے بھی بلانا۔ اچھا۔ مروت رو رہا تھا، آنسو گر رہے تھے۔ عروبہ کا ماتھا چوما، ہائے میری پاگل سی جان، باہوں میں اٹھایا، سیڑھیاں اترنے لگا۔ پاگل معاف کرنا مجھے، میں کتنا بے وفا ہوں نا، محبت کرتا تھا لیکن کس حال میں چھوڑا تم کو۔ بھابھی نے دیکھا مروت کہاں لے کر جا رہا ہے عروبہ کو۔ بھابھی نے کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش رہی۔ گھر پہنچا، ماں انتظار کر رہی تھی مروت کا۔ مروت کے لیے ایک رشتہ تھا، ایک لڑکی جو ڈاکٹر تھی۔ مروت کو ڈاکٹر پسند تھی، ڈاکٹر ماں مل گئی۔ ماں سوچ رہی تھی، پھر ایک دم سے مروت باہوں میں اٹھائے عروبہ کو گھر میں داخل ہوا۔ ماں نے دیکھا، حیران ہو گئی، ماں صدقے میری بچی آئی ہے۔ ماں نے عروبہ کا ماتھا چوما، ظالموں نے بال بھی کٹوا دیے تمہارے۔ مروت نے ماں سے کہا، اس کو نہلاؤ، میں اس کے لیے نئے کپڑے لاتا ہوں۔
और कल ही मेरा अरूबा से निकाह करवा दो। माँ हैरान थी। पागल हो तुम मुरव्वत? मुरव्वत ने बस एक ही बात की, बस शादी करनी है अरूबा से, अब किसी और की नहीं सुनूंगा मैं। दूसरे दिन इन दोनों का निकाह हो गया। अरूबा न चाहते हुए भी हम सफर बन गई थी। मुरव्वत की पहली रात थी। मुरव्वत सीने से लगाकर बैठा हुआ था। अरूबा, याद है तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था, फिर मैंने तुम्हारी कार का शीशा तोड़ दिया था। अरूबा मुस्कुराकर बोली, ओह तो शीशा तुमने तोड़ा था? अरूबा दिल ही दिल में खुद को सोच समझ रही थी मुरव्वत पे। अरूबा ने मुरव्वत के चेहरे पे हाथ फेरा। मुरव्वत, हजारों लड़कियां मिल जाती ना तुमको, फिर मुझ अंधी को क्यों चुना? मुरव्वत मुस्कुराने लगा। हजारों ने बीवी बनना था, लेकिन तुम जिंदगी बन गई हो मेरी। अरूबा ने अपने आंसू पर काबू न रख सकी। मुरव्वत घुमाने कर ले जाता, रेस्टोरेंट जाते, कभी डिनर करते, कभी पार्क जाते। देखते देखते अरूबा पहले की तरह प्यारी हो रही थी। मुरव्वत ने खुद नहलाया, कपड़े पहनाए अरूबा को। चलो आज सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाथ पकड़ा, ब्यूटी पार्लर ले गया। वहां कहने लगा, मेरी पागल को शहजादी बना दो। जब तैयार किया पार्लर वालों ने, अरूबा बिल्कुल पहले के जैसे से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरूबा की आंखें चूम कर बोला, बिल्कुल कोई परी लग रही हो। माथे पे चूम कर बोला, मेरी हूर लग रही हो। अरूबा मुरव्वत की आंखों से दुनिया का हर रंग देखने लगी। हालत ऐसी हो गई थी कि उसके बिना एक पल न रह सकती थी। अब मुरव्वत के बिना कभी मुरव्वत घर न होता तो उदास हो जाती। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने रहमत की। अरूबा माँ बनने वाली थी। मुरव्वत बहुत ज्यादा खुश था। अरूबा मुरव्वत का हाथ अपने पेट पर रखकर बोली, दुआ है अल्लाह मेरे बच्चे को बिल्कुल तुम जैसा बना दे। मुरव्वत ने पेट को चूमा और बेटी को तुम जैसा मुरव्वत खुद अपने हाथों से खिलाता, सजाता, संवारता। अरूबा की जिंदगी बदल चुकी थी। अस्पताल में थे, अरूबा ऑपरेशन थिएटर में थी। मुरव्वत उसकी माँ इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। जो उसने कहा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बताया, अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता किया है, लेकिन खुशखबरी ये भी है कि अब अरूबा देख सकती है। मुरव्वत जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो दौड़ते हुए कमरे में गया। अरूबा बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। मुरव्वत को देखकर आंसू पे काबू न रख सकी। मुरव्वत ने सीने से लगाया, चुप करवाने लगा। आई लव यू मुरव्वत, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। माँ भी पास खड़ी थी। अरूबा सब कुछ देख रही थी। अब मुरव्वत ने सीने बेटे को बाहों में उठाया, मुस्कुराकर कहने लगा, बिल्कुल अपने पापा पे गया है, प्यारा सा। माँ चुड़ैल पे नहीं गया। सब हंसने लग गए। जिंदगी की एक बार फिर अरूबा को वापस अपनी जिंदगी में पहली बार ले आई। अरूबा फिर से डॉक्टर बन गई। डॉक्टर अरूबा बन गई, फिर अपना अस्पताल बना लिया। मुरव्वत जिससे कभी नफरत थी, अब उसके बिना सांस न लेती थी अरूबा। अरूबा का अंधा होना, फिर तकालीफ सहना, मुरव्वत का मिलना, फिर नजर का वापस आना। शायद बता रहा था, तुम दो चाहे प्लान कर लो, वही करूंगा जो बेहतर होगा। जब सब रिश्ते जिन पे अरूबा को नाज था, जिनसे प्यार था, वही बदल गए, तो उसने हाथ थाम कर जिंदगी को बदल दिया। जिससे अरूबा सबसे ज्यादा नफरत करती थी, यूं एक मोहब्बत दास्तान के कलम है आप सबके दिलों तक। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।